طرف جانے کے لیے جب حضرت چلے ہیں تو چلتے چلتے وہ زمانہ بڑے اولیاء کا تھا. بہار شریف سے گزر ہوا. بہار شریف میں جس وقت یہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ بڑے بڑے اولیاء اکابر علماء اس جنازے میں شریک ہیں، لیکن ابھی تک نماز جنازہ نہیں ہو رہی اور یہ اکیلے ہی ہیں، نووارد ہیں، مسافروں کی طرح ہیں، گرد و غبار سے کپڑے اٹے ہیں. ایسی مسافرت کے عالم میں جب وہاں پہنچے، لوگوں کو سلام کیا تو سب نے کہا آئیے اہلاً و سہلاً مرحبا، تشریف لائیے. حضرت نے حیرت سے دیکھا کیا معاملہ ہے، تو بتایا کہ یہ مخدوم بہار کا جنازہ ہے. یہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا جسد پاک ہے. ان کا وصال ہو گیا تھا. انہوں نے وصیت یہ کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ تیار کر کے رکھنا. ایک سید عرب سے آئے گا، وہی میرا جنازہ پڑھائے گا. اب خاندان کے لوگ، مریدین، معتقدین، خانقاہ والے کچھ ذرا دل محسوس کے رہ گئے کہ زندگی بھر تو محنت ہم نے کی، خدمت ہم نے کی، اب میوہ وہ سید صاحب کھا لیں گے. کیونکہ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نے اپنا ایک قیمتی جبہ، وہ قیمت دنیاوی اعتبار سے نہیں، روحانی اعتبار سے بڑا قیمتی جبہ، جو مختلف اولیاء کرام نے زیب تن فرمایا تھا، جسے یہ اپنی نیابت و خلافت اور اپنی معرفت کی نشانی سمجھتے تھے. اس جبے کے بارے میں کہا کہ جب وہ سید صاحب آئیں گے ان سے گزارش کرنا وہ نماز جنازہ پڑھائیں اور میرا یہ جبہ ان کو میری طرف سے تحفہ دے دیا جائے. حضرت مخدوم سمنہ علیہ رحمت و رضوان نے حضرت مخدوم بہار کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد کفن دفن ہوا. تدفین ہوتے ہی حضرت نے فرمایا لاؤ میرا حصہ، لاؤ میرا تبرک. تو پہلے ذرا لوگوں نے کچھ آگے پیچھے کچھ کیا، جو ذمہ دار تھے وہ چاہتے نہیں تھے اور یہ ابھی کسی نے بتایا نہیں تھا ان کو، لیکن ولیوں کی بات ولی جانے. جب انہوں نے کہا کہ میرا حصہ، میرا تبرک، چمیگوئیاں ہونے لگی. بعض لوگوں کے منہ سے نکل گیا کہ زندگی بھر خدمت ہم نے کی اور یہ تبرک لے کے چلے جائیں وہ. تو حضرت نے ایک بات یہ کہی کہ ایسا کرو کہ وہ جبہ مبارکہ جو حضرت کی وصیت کے مطابق مجھے دینے کے لیے کہا گیا، اور کہا گیا کہ حقدار کو اس کا حق دینا، اگر ایسے نہیں دے سکتے تو تم حضرت کے آستانے پہ رکھ دو اور اس کے بعد آپ لوگ بھی آؤ، میں بھی بیٹھا ہوں، مختلف لوگ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں، جس کے ہاتھ لگ جائے سمجھیے کہ وہ مقدر اس کا. سب لوگوں نے کہا ہاں یہ بات قرین قیاس بھی ہے، بہتر بھی ہے. جبہ مبارکہ لا کے رکھ دیا گیا. اب جبہ اٹھانے کی باری آئی، لیکن میرے دوستو، ولیوں کی طاقت کو کبھی کم نہیں آنکنا چاہیے. ولی ایڑا دکھے، ٹیڑھا دکھے، اینچا دکھے، کانا دکھے، یہ ہماری آنکھ کا قصور ہے. اللہ والے کی شان ہمارے ذہن و فکر سے ورا. لا کے رکھ دیا گیا جبہ مبارکہ. خرقہ مبارکہ تھا. مختلف لوگ ان کے خاندان میں یا خانقاہ میں جو مریدین خلفاء موجود تھے، ایک کے بعد ایک لوگ اٹھاتے گئے، آتے گئے، لیکن وہ نہیں اٹھنا تھا، نہ اٹھا. آخر میں فرمایا سب کا ہو گیا؟ کہاں ہو گیا. پھر فرمایا کہ چاب اگر اجازت ہو تو میں اٹھاؤں. سب نے کہا کہ ہم سے تو اٹھا نہیں، آپ ہی دیکھیں. حضرت گئے تو وہ پھول کی طرح ہلکا تھا، اٹھا لیا، بسم اللہ کیا، وہی پہن بھی لیا. لیکن سب لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ زندگی بھر محنت ہم نے کی، کمائی انہوں نے کھائی،
لیکن اللہ والے بہت بے نیاز ہوتے ہیں. کچھ دیر اس جبے کو پہنے رہے اور جب رخصت ہونا ہوا, اس خانقاہ سے آگے جانا ہوا, تو جبہ مبارکہ اتار کے وہ لوگوں کو دے دیا. کہا یہاں جتنے خدام ہیں یہ سب اس کا ٹکڑا کر کر کے بطور تبرک سب بانٹ لو. اب یہ لوگ تو ظاہر بھی لوگ کیا جانے اللہ والوں کی شان. تو جبہ پھاڑ پھاڑ کے یا کاٹ کاٹ کے سب مریدین معتقدین اور خلفاء میں تقسیم کر دیا گیا. جب یہ تقسیم کر دیا گیا تو آپس میں سب کہنے لگے کہ کتنے محروم ہے یہ سید محمد اشرف, اتنی عظیم نعمت ملی اور اس نعمت کی قدر نہ کی, سب لٹا دیا. ایک اللہ والے نے کہا تمہیں کیا پتا کہ یہ سید اشرف کتنا اشرف ہے. ارے میاں ایک بار اس نے جبہ پہنا, جو نعمتیں ملنی تھی سب مل گئی, اب تو صرف وہ کپڑے کا جبہ تھا, وہ آپ لوگوں کی دل دہی کے لیے دے دیا.